امام مسجد جامع الحاضرہ حضرت علامہ مفتی اختر محمود علی صاحب اور مشرفین حاضرین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، شہدائے کربلا، شان سیدنا فاروق اعظم۔ اور دیگر سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ کرام، عرفاء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، انشاءاللہ حضرت علامہ محمد حنیف صاحب کا خطاب خصوصی آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں صرف حاضری کے لیے چند کلمات عرض کروں گا۔ آج جو جلسہ ہے اس کا عنوان ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی میلاد کا جلوس بھی ہوا اور مہینہ ہے محرم کا، تو ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے بصورت ذکر حسین، ہم ذکر خدا کریں گے بشکل ذکر حسین۔ ترمذی شریف میں بلا تمہید عرض کر رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح کی حدیث ہے، عشاء کی جماعت کا وقت ہے، جماعت کھڑی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں صحابہ کرام نماز ادا کر رہے ہیں، حضور سجدے لگاتے ہیں، تو سجدے میں اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہوئی کہ اتنی طوالت آج تک سجدے میں نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں شک اور وہم سا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، خدا خیر کرے۔ اتنا قریب سجدہ ہوا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی آواز نہ سنی ہو، حضور اٹھ گئے ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور علیہ السلام کا دستور سجدے میں تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو حضور کی پشت پر امام حسین تھے۔ حضور نے قریب سجدہ کیا اور پھر نماز مکمل ہوئی، سلام کے بعد حضور نے شہزادہ امام حسین کو گود میں لے لیا۔ ہم نے پوچھا آقا آپ کو حسین سے بہت محبت ہے؟ فرمایا مجھے حسین سے اتنی محبت ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احبہ اللہ ومن احبہ اللہ فقد ادخلہ الجنہ ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار۔ سبحان اللہ۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔
کیا مطلب؟ کہ میں حسین کا مصدر ہوں، حسین میرا مظہر ہے، میں حسین کی اصل ہوں، حسین میری فرع ہے، میں شجر ہوں، حسین اس کا پھل ہے۔ تو درخت کا پھل چکھنا ہو تو چھلکے کو نہیں کھایا جاتا، پھل کو کھایا جاتا ہے، اس سے درخت کی سمجھ آتی ہے۔ تو فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین کی ساری کرامات، سارے کمالات، ساری رفتیں، عظمتیں، شانیں مجھ سے ہیں، حسین میں جو کچھ ہے مجھ سے ہے۔ اگر حسین صبر کا پہاڑ ہے تو مجھ سے ہے، حسین استقامت کا پہاڑ ہے تو مجھ سے ہے، حسین عزم و استقلال کا پہاڑ ہے تو مجھ سے ہے، حسین شرم و حیا کا پیکر ہے تو مجھ سے ہے۔ تو حسین میں جو کچھ ہے وہ مجھ سے ہے۔ تو فرمایا لیکن میرا ایک کمال ایسا ہے جو اس زندگی میں، میری ظاہری زندگی میں، میری ذات میں، میرے جسم میں پورا نہیں ہو سکتا، وہ شہادت ہے۔ حضور علیہ السلام کو غزوہ خیبر میں زہر دیا گیا، حضور کے جو ساتھ صحابی تھے ان کا انتقال ہو گیا، حضور کو شہادت نہ ملی، شہید نہ ہوئے۔ غزوہ خیبر میں آپ پر اٹیک ہوا، دانت مبارک شہید ہو گیا، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، حضور زمین پر گرے بے ہوش نہیں ہوئے، سارے اجزاء پورے ہوئے مگر شہید نہ ہوئے، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے اللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، تیری موت کسی کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتی، اللہ نے تیری حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس طرح تو شہادت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا وعدہ تھا، تو پھر اس کے لیے کوئی موقع چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور کی شہادت کے ظہور کے لیے، حضور کی شہادت کی تکمیل کے لیے میدان کربلا کو منتخب کر دیا۔ میدان کربلا میں حسین کے جسم کو حضور کی شہادت کے لیے قبول فرما لیا۔ تو شہادت حسین در حقیقت شہادت مصطفیٰ ہے۔ جب حسین شہید ہوئے تو گوروں کی داغیں امام حسین پر چلی، حقیقت میں جس میں مصطفیٰ بچری، انہوں نے امام حسین کا سر کاٹ کر میلے سے رکھا، حقیقت میں حضور کا سر کاٹا گیا۔ جب یزید بدبخت حسین کے مبارک لبوں میں مار رہا تھا، در حقیقت حضور کے مبارک لبوں میں مار رہا تھا۔ اس لیے فرمایا انا من الحسین والحسین الحسین منی وانا من الحسین۔ تو پھر فرمایا من احب حسین، جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس سے مجھ سے جو میرا مبغوض ہوا، جو مجھ سے محبت رکھے گا، جو حسین سے محبت رکھے گا مجھ سے محبت رکھے گا، جو حسین جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ اللہ سے محبت رکھے گا، اور جو اللہ سے محبت رکھے گا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو حاضرین محترم، ہم ذکر حسین بشکل مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ ایک حدیث مجھے پیش کر دیجیے کہ ذکر وقت سمجھے کہ ذکر حسین زمین پر ہو رہا ہے، ذکر حسین عرش پر بھی ہو رہا ہے۔ حدیث بخاری مسلم تمام سہستہ کی حدیث میں یہ آتی ہے کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر، کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے زمین پر کرتا ہے، دل میں کرتا ہے، اکیلا کرتا ہے، میں اس کا ذکر اکیلا کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر انسانوں میں کرتا ہے، بڑے مجمع میں کرتا ہے، مجلس میں کرتا ہے، جماعت میں کرتا ہے، تو میں عرش پر فرشتوں اور انبیاء کی روحوں کا مجمع بلا کے کرتا ہوں۔ اور جب بندہ بابا فرید نے اللہ کا ذکر کیا اللہ، تو عرش پر خدا نے کہا میرے فرید، زمین پر داتا گنج بخش نے کہا اللہ، اور عرش پر خدا نے کہا علی اجویری، زمین پر خواجہ اجویر نے
कहा अल्लाह, असद खुदा ने कहा कि मोइनुद्दीन, जमीन पर ख्वाजा असलम ने कहा अल्लाह, अर्श पर खुदा ने कहा मेरे सूफी असलम। तो हर वली जिक्र करता रहा, वलियों के जिक्र बुलंद होते रहे और गौसों ने जिक्र किए और अक्तारों ने जिक्र किए, नौजवान ने, नौकवा ने, ताबीन ने, हर किसी ने जिक्र किया। तो हर किसी का जिक्र, कायनात के सारे जिक्र एक तरफ और मैदान करबला में इमाम हुसैन का जिक्र एक तरफ, सुभान अल्लाह। दुनिया के सारे रातों के जिक्र एक तरफ और इमाम अली मकाम का जिक्र करबला में एक तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हुसैन के नक्शे पर A speech in English like to invite Mufti Sahib son, Muhtaram Hafiz Numan Sahib, please come. Naraye Takbir, Naraye Risalat, Naraye Tahdeer, Jaan Huzur Khwaja Bargah. ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Respectable elders, dear brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. All praises to Almighty Allah, our Creator, our Sustainer, and countless blessings upon the best of creation, Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. First and foremost, I would like to congratulate the entire Islamia Foundation for once again organizing this beautiful event. And today I've been given the topic of Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidah Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, she says that this title of Farooq, meaning the one who distinguishes between evil and good, the one who distinguishes between haqq and batil, between truth and falsehood. This title was given to Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu by no other than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself. And after the announcement of prophethood, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, he made this dua that Allahumma a'izz al-Islam bi Umar ibn al-Khattab khassa, that oh Allah, honor Islam, strengthen Islam through Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu especially. Now it is a fact that each and every one of us here, we gain honor through Islam. But Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, he is such an individual that Islam gains honor from his acceptance of Islam. And when he accepted Islam, the first to explain the takbir was no other than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Then the companions followed. When he accepted Islam, Jibreel alayhi salam, he came down from the sky and he said, Ya Muhammadu, laqad istabshara ahlu as-samai bi Islami Umar. That oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the inhabitants of the sky, they rejoice because of Umar's acceptance of Islam. This is the shan and the virtue of Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he says that لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. That if after me there was to be a prophet, it would be Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidah Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, she narrates that once she was in the presence of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu, he came, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ. That indeed I have seen the shayateen among the jinn and the men, that they have fled from Umar radiyallahu ta'ala anhu. This is the shan of Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu. And it is narrated that when Umar radiyallahu ta'ala anhu, when he had a view
then a verse of Quran would be revealed to confirm that view of his. One famous example, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he asked Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu to give his advice regarding the slander against Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha. He spoke and then he said, Subhanaka hada buhtan azim. That glory be to you, Allah. Indeed, this is a huge slander. And when these words were uttered by the tongue of Rasulullah, of Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu, here these words were uttered, and there Jibreel alayhi salam, he came down with the revelation. Surah Nur, verse number 16, he came down with the revelation that Subhanaka hada buhtan azim. This is the shrine of Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala. Just lastly, a short narration. The short narration that after the Battle of Madain, the winnings of the war, they were being distributed. And the first to come to collect was Sayyidina Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu, he said, give him 1,000 dirhams. Dirham being the currency. Then Sayyidina Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, he came. And again Sayyidina Umar Farooq said, give him 1,000 dirhams. Then his own son, Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, he came. And Sayyidina Umar Farooq said, give him 500 dirhams. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, he questioned this. And on this, Sayyidina Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu, he replied that if you want the same share as them, go and find relatives like them. His father is Ali karramallahu wajhahu al-kareem. His mother is Fatima Zahra, Sayyida Kainat radiallahu ta'ala anha. His grandfather is Nabi Kareem Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. His grandmother is Sayyida Khadija al-Kubra radiallahu ta'ala anha. His uncle is Ja'far bin Abi Talib radiallahu ta'ala anha. His uncle is Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And his aunt is Kulthum and Ruqayya radiallahu ta'ala anha. This is the love that Umar radiallahu ta'ala anha, he had for the Ahlul Bayt, for the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. I pray to Almighty Allah that He allows us to learn, develop and adopt the character of Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu. Ameen ya Rabbil flowers and roses of Shahpur Sharif, honored and blessed. Not only our Sadada, Muhammad Dawood Badshah Sahab, who also Sadada, Faiz Aslami Sahab, inshallah, who would like to recite his welcome and with Nara'i Takbir, Nara'i Risalat, Nara'i Tahqiq, Nara'i Shahpur Sharif, Jire. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في الجنة نارا من لبن إن في الجنة نارا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نارا من لبن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نارا من لبن إن في الجنة نارا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل ما
من كان محبا له يدخل الجنة من غير حسن يدخل الجنة من غير حسن إن في الجنة إن في الجنة لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن